بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ مزمل وائس آفیشیل میں خوش آمدید۔ میں آج کراچی میں سائیں عاشق وڈیرا کے نام سے مشہور ہوں۔ میرا نام محمد عاشق حسین ہے۔ میں ذات کا قصاب ہوں۔ میرا تعلق پنجاب سے ہے۔ میں بیوپاری تھا، پنجاب سے جانور خریدتا اور کوئٹہ، پشاور یا کراچی کی منڈیوں پر لا کر بیچ دیتا۔ بعض دفعہ پیسے اتنے بچ جاتے کہ 6 مہینے کا گھر کا خرچ نکل جاتا، اور بعض دفعہ ایسا نقصان ہو جاتا کہ گھر میں بھی فاقوں کی نوبت آ جاتی۔ مگر آج الحمدللہ میرے پاس کراچی میں مختلف علاقوں کے اندر بھینسوں کے 6 باڑے ہیں، اور میرے پاس 100 سے زائد دودھ دینے والی بھینسیں ہیں۔ اللہ کا شکر ہے، میری سالانہ بچت کروڑوں میں ہے، اور آج اچھو کسائی سے میں سائیں عاشق وڈیرا بن چکا ہوں۔ اور اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عطا کے پیچھے میری کوئی محنت نہیں، بلکہ ایک چھوٹی سی نیکی ہے، اور وہ نیکی خدمت خلق یا رحم دلی کہلا سکتی ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں نے پنجاب سے ایک بچڑا خریدا جس کی ٹانگ کسی گاڑی کی ٹکر سے ٹوٹ چکی تھی۔ میں نے سوچا کہ ذبح کر کے بیچوں گا تو جگنی قیمت سے بک جائے گا، چونکہ باقی جانور بالکل صحت مند تھا اور مجھے آدھی سے بھی کم قیمت پر مل گیا تھا۔ شاید قسمت مجھ پر مہربان تھی۔ جب میں جانور لے کر گھر پہنچا تو ایک دیسی حکیم نے مجھے مخاطب کر کے کہا کہ تمہارے جانور کی ہڈی ٹوٹی نہیں، بلکہ اپنی جگہ سے ہل گئی، اور میں کوشش کروں گا، انشاءاللہ بالکل ٹھیک ہو جائے گا۔ میں اور بھی خوش ہو گیا، اور الحمدللہ میرا جانور 1.5 ہفتے بعد بالکل ٹھیک اور صحت مند ہو گیا۔ البتہ مجھے یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش آ پہنچی کہ میرا جانور ٹھیک ہوئے کچھ ہی دن گزرے تھے، اور میں سوچ رہا تھا اسے بیچ کر اپنی جوان ہوتی بیٹی کے جہیز کے لیے کچھ خرید لوں۔ اس سے پہلے کہ میں اپنی سوچ پر عمل پیرا ہوتا، میرے پڑوس میں موجود فیملی کے گھر ننھے سے مہمان کی آمد ہوئی۔ بچہ پیدا ہوا، میری بیوی ان کے گھر گئی تو نم آنکھوں کے ساتھ واپس آ گئی، اور مجھے بتایا کہ جس عورت نے بچہ پیدا کیا ہے وہ 2 دن سے بھوکی ہے، اور پیدائش کے بعد سے ابھی تک بچے کو دودھ نہیں پلا سکی، کیونکہ بھوک، نکاہت اور کمزوری کی وجہ سے سینے سے دودھ خشک ہو چکا۔ تب میرے ذہن میں اس عورت کا واقعہ آیا جس نے پیاس سے مرتے ہوئے ایک جانور کی جان بچائی، تو اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو اپنی رحمت سے جنت میں جگہ عطا کر دی، جبکہ میں مسلمان ہو کر بھی اپنے پڑوس کے حالات سے اتنا بے خبر ہوں کہ ایک نومولود بچہ اور اس کی ماں بھوک کی وجہ سے زندگی کی بجائے موت کے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ اپنی بیگم کی بات سن کر مجھے روز محشر کا خیال آیا، اور دل میں اللہ تعالیٰ اور پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سامنا کرنے سے شرم محسوس ہونے لگی۔ میں اسی وقت اٹھا، 2 آدمیوں کی مدد سے بچڑے پر تکبیر پڑھی اور اس میں سے 5 کلو بہترین گوشت الگ کیا، جو 3 دن تک میری بیگم بنا کر پڑوسی عورت کو کھلاتی رہی۔ باقی کا گوشت ایک قصاب کو اس شرط پر بیچ دیا کہ گوشت کا جتنے کلو وزن بنا وہ اتنے دن ہمیں روزانہ 1 کلو بہترین گوشت دے گا۔ چونکہ وہ قصاب میری برادری کا اور میرے جاننے والا تھا، اس لیے وہ میری بات سمجھا اور مان گیا۔ یوں تقریباً 2 ماہ تک ایک دن چھوڑ کر ہمارے گھر سے 1 کلو گوشت تیار ہو کر پڑوس جاتا رہا، اور معصوم بچے اور ماں کی خوراک بنتا رہا۔ پھر وہ عورت الحمدللہ صحت مند اور کام کاج کے قابل ہو گئی، جبکہ اس کے شوہر کو میں نے اپنے ساتھ کاروبار میں شامل کر لیا، اور ایک بچڑا جسے میں نے مخلوق خدا پر قربان کر دیا تھا، وہ میرے لیے کمائی اور اچھائی کا ذریعہ بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے رزق کا ایسا دروازہ کھولا کہ میں حیران رہ گیا۔ اب اکثر ایسا ہونے لگتا کہ مجھے جانور آدھی سے بھی کم قیمت پر ملتا، اور ان بڑے شہروں کی منڈیوں میں دگنی قیمت پر فروخت ہو جاتا۔ میرے پاس دولت آنے لگی تو میں نے بجائے اسے جمع کر کے رکھنے کے، اسے اللہ کی راہ میں لگانا شروع کر دیا۔ مگر میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لگاتا گیا، دولت بڑھتی گئی۔ دولت کی فراوانی کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں دولت کی ہوس پیدا نہیں ہونے دی۔ میں نے اب چھوٹے جانوروں کے ساتھ ساتھ بڑے جانور خریدنا شروع کر دیے۔ پھر میں دودھ دینے والے جانور خریدنا شروع کیے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے ان سے بھی نفع ہی عطا کیا، اور پھر میں نے ان سے ہی دودھ کا کاروبار شروع کر دیا۔ میں آج بھی بیوپاری ہوں۔ میں آج بھی لوگوں کو بتاتا ہوں کہ میں ذات کا قصاب ہوں۔ میرے ڈیرے پر آج بھی مستحق لوگ اپنے معصوم بچوں کے ساتھ آتے ہیں، اور میں ان کو آج مفت دودھ دیتا ہوں۔
मुझे आज भी दौलत की हवस नहीं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह आज मेरे पास बहुत सारी दौलत है। मैं हस्बे हैसियत अल्लाह ताला की राह में लगाता जाता हूँ और अल्लाह ताला उसी दौलत को कहीं ज्यादा बढ़ाकर मुझे लौटाता जाता है। ये मेरे सामने एक औरत नुमा लड़की सी खड़ी, जिसके एक हाथ में दूध वाला बर्तन है और दूसरे से उसने बगल में बच्चा उठा रखा है। मेरे पूछने पर उसने बताया है उसकी माँ मर चुकी है, ये उसका छोटा भाई है, वो भीख मांगती है। उसे आज इतनी भीख भी नहीं कि अपने भाई के लिए दूध और अपने लिए रोटी खरीद सके। जब नाउम्मीद होकर उसने एक दूध दही वाली दुकान से मासूम भाई के लिए भीख में दूध मांगा तो दुकानदार ने उसे मेरे डेरे का पता देते हुए कहा, जा साईं आशिक वडेरे से मिल, मुफ्त दूध सिर्फ वो ही दे सकता है। मैंने उस लड़की को ना सिर्फ जरूरत के मुताबिक दूध दिया, बल्कि साथ ही 1 महीने का राशन दे रहा हूँ और उससे अहद ले रहा हूँ कि वो भीख मांगना छोड़ देगी, जबकि बदले में उसे किसी कोठी पर काम दिलवा दूंगा। मुझे नहीं मालूम ये लड़की मुसलमान है या नहीं, मगर ये मेरे अल्लाह की मखलूकात में से अशरफुल मखलूक है। मैंने अल्लाह ताला की रजा के लिए ये नेकी की और बदले में अल्लाह ताला से ही अजर का तलबकार हूँ। मैं क़ारीन कराम को नसीहत करना चाहूँगा कि मेरी आजमाई हुई है। अल्लाह ताला की राह में खैरात करने से इंसान कभी गरीब नहीं होता और दरवाजे पर आए साइल को कभी ना खाली वापस जाने दो, चाहे वो मुसलमान हो, हिंदू हो, ईसाई हो या सिख हो, क्योंकि आपने साइल को नहीं देखना या साइल को नहीं देना, बल्कि ये देखकर देना है उस साइल को आपकी दहलीज पर भेजने वाला कौन।